چھوٹی اور چہیتی بیٹی فاطمہ ان کا نام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ کے مزید جو القابات ہیں ان میں طاہرہ، اس کا مطلب ہے پاک باز خاتون، مطہرہ پاک صاف خاتون، زاکیہ اچھے اخلاق اور عادات کی مالکہ، راضیہ اللہ اور رسول کی رضا پر راضی رہنے والی، سید النساء اہل الجنہ جنتی عورتوں کی سردار، سید النساء العالمین سارے جہاں کی عورتوں کی سردار۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیت ام اب محمد ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا نام فاطمہ اس لیے ہوا کہ اللہ نے انہیں اور ان کی نسل کو روز قیامت تک آگ سے محفوظ فرما دیا ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا لقب زہرا ہے، زہرا بمعنی کلی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا جنت کی کلی ہیں، حتیٰ کہ آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے سونگھتے تھے۔ آپ کا لقب بطول بھی ہے، اور بطول کے معنی ہے منقطع ہونا، کٹ جانا۔ چونکہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے کٹ کر رہی اور اس کی رنگینیوں میں نہیں کھوئیں، اس لیے آپ کا نام بطول ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن سعد بصری فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت باسعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ان دنوں میں ہوئی جب قریش مکہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے، اور جب حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت باسعادت ہوئی تو ساری فضا آپ کے مبارک چہرے سے منور ہو گئی۔ حضرت انس بن مالک نے اپنی والدہ سے حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا 14ویں رات کے چاند کی طرح تھی، یا سورج کی طرح جو بادلوں سے نکلتے وقت گھٹا کو چھپا دے، اور چہرے کی سفیدی سرخی مائل تھی، اور ان کے بال بہت سیاہ تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ رسول اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہ تھیں، اور بطول زہرا فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت حضرت